ودیسی مزاح پاکستانی لباس میں کرنل محمد خان۔ کہانی انجام محبت۔ اکتوبر کی ایک خوشگوار شام کو ہم 5 دوست پنڈی کلب کے سبزہ زار میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور حسب معمول کسی خفیف مسئلے پر خاصی جلی بحث کر رہے تھے کہ ہماری نظر ملک اکبر علی آوان پر پڑی، جو بیٹھے تو ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن ہماری موجودگی اور اپنی چائے سے بے نیاز بڑے مزے سے ایک خط پڑھتے جا رہے تھے اور مسلسل مسکراہٹ کے دوران کبھی ایک آدھ قہقہا بھی خارج کر دیتے تھے۔ قدوس بولے، یہ کس خوشی میں مسکرایا جا رہا ہے؟ بشیر نے اصلاح کی، اردو ٹھیک بولو قدوس۔ ملک صاحب مسکرا ہی نہیں رہے، قہقہا بھی لگا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ملک صاحب کی شادی کے امکانات کچھ زیادہ روشن ہو گئے ہیں۔ ملک اکبر علی بدستور مسکراتے ہوئے بولے، معاملہ شادی کا نہیں لیکن بات خوشی کی ضرور ہے، تو اس خوشی میں ہمیں بھی شامل نہ کیجیے گا؟ قادر ملک نے ملک صاحب سے پوچھا۔ ضرور ضرور، ملک بولے۔ بات یہ ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، جانتے ہیں نا آپ میرے بھتیجے کو جو یہاں ٹینس کھیلنے بھی آیا تھا، وہی گوڑا چٹا 6 فٹ نوجوان جو پچھلے دنوں ملیشیا میں پاکستانی سفارت خانے میں کونسلر مقرر ہوا ہے؟ قدوس نے اندازاً کہا۔ بالکل وہی، ملک اکبر علی بولے۔ اس کا نام جاوید ہے، جاوید آوان، اور یہ اسی کا خط ہے۔ بڑا کامیاب کونسلر ثابت ہوا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اسے پہلی مرتبہ اس ملازمت کی پیشکش ہوئی تو اس نے اسے مونگ پھلی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، مگر ہر معاملے میں قسمت کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو کیا سچ مچ جاوید نے کونسلر بننے سے انکار کر دیا تھا؟ قادر نے کسی قدر حیرانی سے پوچھا۔ بھائی اسے تو اس خیال سے ہی نفرت تھی، اکبر علی بولے، حالانکہ یہ سامی لیفٹیننٹ جنرل ارشاد حسین آوان نے اپنے ذاتی رسوخ سے اسے دلوائی تھی۔ مگر جاوید کو علم ہوا تو کہنے لگا، کیا بدذوقی ہے، آدمی پنڈی کی گالیاں چھوڑ کر کوالالمپور جا نکلے۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ملک نے کہانی جاری رکھی۔ دوسرے رشتہ دار تو جاوید کے انکار کو ضد بلکہ حماقت سمجھتے تھے، لیکن مجھے یعنی اپنے پسندیدہ چچا کو وہ دل کی بات بتا دیا کرتا تھا۔ سو مجھے معلوم تھا کہ اس کے انکار کے 2 ٹھوس اور جائز سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی دولت مند مگر بیوہ پھپھی کا اکلوتا اور نہایت ہی پیارا بھتیجا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ پھپھی رفت کی وصیت میں واحد نام جاوید ہے۔ دوسری وجہ اسے ایک دوشیزہ نیلوفر سے نیا عشق ہو رہا تھا، جس کی گرفت وہ ہر لمحہ تنگ تر محسوس کرتا تھا۔ ایک دن جب میں اسے عطاشی پن کے فوائد پر لیکچر پلا رہا تھا تو بولا، چچا مجھے اتنا ہی بڑا احمق سمجھتے ہو؟ سادہ سی بات ہے، پھپھی رفت کی خدمت اور خوشنودی ملیشیا کے عطاشی پن سے کہیں زیادہ زرخیز ہے۔ دوسری بات نیلوفر کی ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں اس کے ساتھ ملیشیا سے بذریعہ ڈاک عشق کر کے کامیاب ہو جاؤں گا تو معاف کیجیے گا میرے کنوارے چچا جان، یہ آپ کی خام خیالی اور نا تجربہ کاری ہے۔ پھر آج صبح ہی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیلوفر آپ کے بھتیجے پر خاصی مائل ہے۔ ان حالات میں اگر میں یہاں موجود رہا تو انشاءاللہ کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار میری۔ جاوید اکثر آوانوں کی طرح شعر و ادب کا ذوق بھی رکھتا تھا۔ میں نے پوچھا، تو آج صبح کیا واقعہ ہوا؟ کیا نیلوفر سے ملاقات ہوئی؟ بولا، نہیں، اس نے فون کیا تھا، اچانک گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا تو آواز آئی، ہیلو، یہ تم ہو جاوید؟ کہا، جی حکم بھی ہے، مگر پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کل سوات جا رہی ہوں۔ نہیں مت جاؤ، نہیں کا وقت گزر چکا، میں نے ٹکٹ بھی خرید لیا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ میرا ایک کام کرو گے؟ کام تو دل و جان سے کروں گا، مگر چھوڑو اگر وگر، تم نے دیکھا ہوا ہے نا میرا کتا؟ تمہارا مطلب ہے وہ سیشن ٹائیگر؟ بالکل، اور جانتے ہو نا میری سنہری چڑیا نازین کو بھی؟ ہاں، دونوں سے تعارف ہے۔
تو بات یہ ہے کہ میں ان دونوں کو ساتھ لے جا نہیں سکتی۔ کیا تم میری غیر حاضری میں انہیں اپنے فلیٹ میں مہمان رکھ سکو گے؟ کہہ جو دیا ہے بدل و جان محترمہ، ہم ایوان کھلا دروازہ اور وسیع دسترخوان رکھتے ہیں۔ شاباش اور شکریہ، یہ دونوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ بس ٹائیگر کو ذرا ہر صبح پارک میں 15-20 منٹ تیز تیز سیر کرا دینا، اور جہاں تک اس کی خوراک کا تعلق ہے کسی خاص تکلف کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ تم خود کھاؤ گے وہ بھی کھا لے گا، گوشت، بسکٹ وغیرہ۔ ہاں، کسی تیز مشروب سے پرہیز ہی کرنا۔ ٹھیک ہے، جاوید بولا، اب ذرا بی بی نازنین کی خدمت کی ترکیب بھی بتا دو۔ ہاں تو نازنین خوراک کے معاملے میں ذرا وہمی سی ہے، خدا جانے کیوں، اسے سفید دیمک سے عشق ہے۔ سو دیمک مل جائے تو رہا، ورنہ کنگنی پر بھی گزارا کر لے گی۔ تھوڑا سا چاکلیٹ ملا دینا، سمجھ آ گئی نا؟ جی ہاں، آ گئی، دیمک ورنہ کنگنی بشمول چاکلیٹ۔ شاباش، اور نازنین کے متعلق ایک اور ضروری بات۔ ارشاد۔ اسے دن میں 2 مرتبہ پنجرے سے نکال کر کمرے میں اڑنے کی اجازت دینا تاکہ اس کی کمر پتلی رہے۔ کمرے کے چند چکر اور پھر غسل کے بعد یہ خود بخود پنجرے میں داخل ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، مجھے تعریف نہیں چاہیے۔ جاوید، یہ بتاؤ، کچھ سمجھے بھی؟ کیوں نہیں جانے من، ٹائیگر کے لیے تیز سیر اور نازنین کے لیے چست چکر۔ بالکل درست۔ اب صرف ایک بات کہنا باقی ہے۔ ٹائیگر اور نازنین مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ان کی حفاظت سچ مچ دل و جان سے کرنا۔ جی جانے من، دل سے بھی کروں گا اور جان سے بھی۔ بات کے حالات کی روشنی میں تو یہ قول و قرار کچھ عجیب سے لگتے ہیں، لیکن اس وقت جاوید کی سرشاری کا کچھ اور ہی عالم تھا۔ وہ اس بات پر بھی نازاں تھا، اسے سگے یار کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ اسے نیلوفر سے عشق تو تھا ہی، اسے یہ بھی یقین تھا کہ نیلوفر بھی اسے چاہتی ہے۔ آخر اس نے اپنے دوستوں کے وسیع حلقے سے اس ذاتی کام کے لیے جاوید کو کیوں چنا تھا؟ اس انتخاب کے یقیناً بڑے گہرے معنی ہیں۔ دوسرے لڑکوں پر اس نے غور ضرور کیا ہوگا، مگر ایک ایک کر کے سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہوگا۔ جاوید کی خوشی بے اندازہ تھی۔ اس کی خوشی کی ایک اور بھی وجہ تھی۔ ہر چند کے نیلوفر پنڈی سے باہر جا رہی تھی اور جاوید جانتا تھا کہ اس کی دید کے لیے آنکھیں ترس جائیں گی، مگر فائدہ یہ تھا کہ نیلوفر کی غیر حاضری میں وہ شازیہ سے آرام سے پیچھا چھڑا سکے گا۔ جی ہاں، یہ شازیہ بھی جاوید کی دوست بلکہ محبوبہ تھی، مگر نیلوفر سے ملنے سے پہلے۔ نیلوفر نے پہلی ملاقات پر ہی شازی کو جاوید کے دل سے نکال کر کہیں پھینک دیا تھا۔ اب جاوید یہی اطلاع شازی کو پہنچا دینا چاہتا تھا، مگر ذرا تدبر سے کڑوی گولی پر میٹھا خول چڑھا کر۔ دراصل یہ عہد حاضر کے ہر نوجوان کا مسئلہ ہے۔ انتخاب میں اس قدر جلد باز واقع ہوا ہے کہ لڑکی الف کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھتا ہے، اور ابھی اپنے انتخاب پر ناز کرنا شروع کرتا ہی ہے کہ لڑکی بے اس کا راستہ کاٹتی ہے، اور پھر بے کا دیوانہ وار تعاقب شروع کر دیتا ہے اور الف سے جان چھڑانے کے منصوبے بنانے لگتا ہے۔ جاوید نے بھی شازیہ سے خلاصی کا ایک منصوبہ بنایا اور حتی الامکان اپنے معاشقے کو سلیقے سے ختم کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ جس روز نیلوفر سوات کو روانہ ہوئی، جاوید ٹائیگر اور نازنین کو اپنے فلیٹ پر لے آیا اور اسی روز ریستوران میں چائے پر مدعو کر لیا گیا۔ شازیہ خوب بن ٹھن کر آئی اور خوب میٹھی میٹھی باتیں ہونے لگیں، اور پھر جیسا کہ لڑکیوں کی عادت ہے، شازیہ نے کہا، اگلے اتوار کو تو میری سالگرہ ہے۔ اس پر جاوید نے مصنوعی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پھر آئیے نا، اس روز غریب خانے پر مل کر دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ اس پر شازیہ نے اشتیاق بھری ہاں کی۔ جاوید بولا، خوب، پھر تو میں سالگرہ پر ایک خوبصورت تحفہ بھی پیش کروں گا۔ شازیہ کہنے لگی، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جاوید بولا، ضرورت ہے یا نہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں ایک یادگار تحفہ دوں۔ گویا جاوید نے ترک تعلق کی ابتدا بڑے سلیقے سے کر دی تھی، کیونکہ اگلے اتوار تو اس نے پھپھی رفعت کے ہاں پشاور جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔
चुनाचे उसे यकीन था कि जब अगले रोज़ शाज़िया आएगी और उसका मुलाजिम बूटा खान उसे अपने मालिक की गैर हाज़िरी के ज़िमन में फुफ्फी रिफ़त की अचानक इलालत का अफसाना सुनाएगा तो बीबी शाज़िया अपनी मोहब्बत की बिसात लपेट कर रुखसत हो जाएगी। ना घबराने की ज़रूरत होगी, ना तोहफ़े का तकल्लुफ़ करना पड़ेगा। चाय ख़त्म हुई तो जावेद सीधा घर आया। टाइगर को बाहर पार्क में ले जाकर 1-2 दौड़ें लगवाईं और फिर कमरे के अंदर नाज़नी को 3-4 परवाज़ें कराईं और फिर अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम का एतराफ़ करते हुए बिस्तर पर दराज हो गया। हालात ऐन मंसूबे के तहत चल रहे थे। अगली सुबह खूब मज़े की धूप निकली। जावेद ने सोचा क्यों ना नाज़नी का पिंजरा खिड़की की सिल पर मध्यम धूप में रख दिया जाए कि उसके रगो पै में खून की तेज़ और गर्म दौड़ने लगे। चुनाचे उसने पिंजरा खिड़की में रखा और ख़ुद टाइगर को लेकर बाहर सैर को चल दिया। जब वापस आया तो नीलोफ़र की फरमाइशें पूरी करने पर उसे एक अजीब इत्मीनान और सुकून महसूस हुआ। उधर नाज़नी सुबह की मध्यम धूप में खुशी से नाच गा रही थी। इधर टाइगर एक वलवला अंगेज़ सैर के बाद सोफ़े के नीचे महवे ख्वाब था। जावेद ने अपने खादिम बूटा खान को अपना पसंदीदा मशरूब लाने को कहा और फिर कुर्सी पर नीम दराज होकर जरा जरा पीने लगा। ताअंके बूटा खान ने इत्तला दी, हुजूर बाहर एक मुलाकाती तशरीफ़ लाए हैं, इसमें मुबारक अमन खान धंगड़ा बताते हैं। जावेद ने अपने जहन के सब कोनों में झांका, कोई ऐसा नाम वहाँ महफूज ना था। बहरहाल उसने अपना गिलास मेज़ पर रखा और अजनबी के इस्तकबाल के लिए एक अजीब सरगर्मी के आलम में उठा, क्योंकि उस शख्स को देखना या जानना तो दरकिनार, ऐसा करख्त नाम ही कभी नहीं सुना था। और जनाब धगड़ा कुछ इस किस्म की मखलूक थे जिन्हें एक दफ़ा देखने के बाद भुलाना मुमकिन ना था। कुदरत ने उसकी शनाख्त बड़े वसी पैमाने पर की थी और यूँ लगता था जैसे उनके आने से पूरा कमरा रोशनदानों तक भर गया हो। कमरे में उनसे पहले उनकी मूंछ दाखिल हुई, पीछे खुद आए। फूले हुए नथने और चीरती हुई आँखें जैसे गसील सार्जेंट मेजर या हेड कांस्टेबल की होती हैं। बहरहाल जावेद ने अपना सुकून कायम रखा और बोला, आइए जनाब तशरीफ़ लाइए। लेकिन जवाब में धम्मन खान धगड़ा ने जावेद के सरापे पर एक ऐसी निगाह दौड़ाई जो गज़बनाक भी कही जा सकती है और हकारत आमेज़ भी, जैसे आपको सलाद की प्लेट में कोई कीड़ा फिरता नज़र आ जाए। बोला, तो तुम हो जावेद आवान? जी बिल्कुल, मैं धम्मन खान धगड़ा हूँ। जी हाँ, मैं आपका इसमें गिरामी अभी बूटा खान की ज़बानी सुन चुका हूँ। मैं सामने के मकान में रहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। खैरियत से था मगर अब नहीं हूँ, अल्लाह खैर करे। यूँ तो मेरी ज़िंदगी खासी पुरसुकून है, मगर आज एक मंज़र ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया और मेरा खून खौला कर रख दिया। ओहो, खून का खौलना तो बड़ी नामुराद इलालत है, मगर इस खौलाहट का बाइस बताता हूँ, ज़रा सुनो। चंद लम्हे पेशतर मैं खिड़की के करीब बैठा अपनी तकरीर तैयार कर रहा था जो बहैसियत नायब सदर मैंने इंसदाद बेरहमी हैवानात के सालाना जलसे में करनी है। लेकिन इत्तफ़ाक़न कागज़ से नज़र उठाई तो क्या देखता हूँ कि सामने के मकाम में एक ज़ालिम ने एक नन्हे से परिंदे को शदीद अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। एक लम्हे के लिए मैंने ये अज़ियतनाक मंज़र देखा और मेरा खून जमने लगा। आपने फरमाया था खौलने लगा था, पहले खौला फिर ठंडा हुआ। क्या बताऊं मुझे इस शैतान पर किस कदर गुस्सा आया। बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए। कौन था ये शैतान भला? धगड़ा ने आंखों के हल्के तंग करते हुए, दांत भींचते हुए और अपनी केले जैसी उंगली तकरीबन जावेद के चेहरे में चबोते हुए कहा, ये शैतान तुम हो, तुम जावेद ऐवान। क्या कह रहे हैं मिस्टर झगड़ा? झगड़ा नहीं, धगड़ा, एक ही बात है, चलें धगड़ा सही। मैं कह रहा था ये तुम थे, एक गरीब बेकस चड़िया को नज़र आतिश करने वाले। मैं पूछता हूँ तुमने इस गरीब का पिंजरा उस जलती धूप में क्यों रखा? फ़र्ज़ करो तुम्हें उस दहकती ज़मीन पर नंगे पाँव नंगे सर खड़ा करके भून दिया जाए तो
یہ کہہ کر دھگڑا نے کھڑکی سے نازنین کا پنجرا اٹھایا اور سائے میں رکھتے ہوئے جاوید سے بولا، یہ تم جیسے موذی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ان غریب بے زبانوں کے لیے انجمن قائم کرنے پر مجبور کیا۔ جاوید صلح کے انداز میں بولا، میرے خیال میں نازنین اپنے پنجرے میں صبح کی ہلکی دھوپ کا لطف اٹھا رہی تھی۔ جواب میں دھگڑا نے ایک آتشی سانس لیا مگر بولنے سے اجتناب کیا۔ ادھر جاوید نے صلح جوئی کی پالیسی جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ میں کچھ نہیں پیوں گا، جیسی آپ کی مرضی۔ باقی رہا نازنین کا معاملہ تو میں ضرور کہوں گا کہ مسٹر دھگڑا، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہو لیکن میری نیت نیک تھی۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، میرا تو یہ خیال تھا کہ مدھم دھوپ کی گدگداہٹ نازنین کو بڑی موافق آئے گی۔ بکواس، دھگڑا نے مختصراً مگر زور سے کہا، اور عین اسی لمحے صوفے کے نیچے سے ٹائیگر چونک کر اٹھا اور جوں ہی اس کی نگاہ جاوید کے مانوس چہرے کے بجائے دھگڑا کی کالی گھٹا سی مونچھ پر پڑی، غریب ڈر کے مارے چیختا چلاتا پھر صوفے کے نیچے گھس گیا۔ مگر دھگڑا نے اس واقعے کو بھی عجیب رنگ دیا اور بولا، تو یہ بات ہے، یہ معصوم چڑیا ہی تمہارے ستم کا نشانہ نہیں، ایک غریب کتا بھی تمہاری سنگ دلی کا شکار ہے۔ ذرا دیکھو کس طرح تمہیں دیکھتے ہی روتے کراہتے دبک کر بیٹھ گیا۔ جاوید نے آرام سے کہا، مسٹر دھگڑا، میرا خیال نہیں کتے کو میری شکل پر اعتراض ہے، بلکہ ہم دونوں کے تو بڑے دوستانہ باہمی تعلقات ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی اس نے اس قدر فلک شگاف چیخ بلند کی؟ مسٹر دھگڑا، اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ آپ کی مونچھ ہے۔ اس پر دھگڑا نے اپنی آستینیں چڑھانا شروع کی اور کہا، تو کیا سچ مچ تم میری مونچھ پر تنقید کی جرات کر رہے ہو؟ نہیں دھگڑا صاحب، میں کتے کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو ذاتی طور پر آپ کی مونچھ کا بڑا مداح ہوں۔ سچ، 100% سچ۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا تم میری مونچھ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری دادی اماں میری مونچھ کو پنڈی کی حسین ترین مونچھ سمجھتی تھیں۔ شاید تم تو میری دادی کو بے وقوف بڑھیا سمجھتے ہوگے۔ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر دھگڑا؟ دادیاں سب قابل احترام ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی بھی۔ شکریہ، تم ایسا سمجھتے ہو، ورنہ تم آج تیسرے آدمی ہوتے جن کا میں نے اپنی دادی کی شان میں گستاخی کرنے پر قیمہ کیا ہوتا، یا شاید چوتھے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ ڈائری میں دیکھ کر تمہیں صحیح تعداد بتا سکتا ہوں۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی یادداشت پر اعتبار ہے۔ چند لمحوں کے لیے گفتگو تھمی، آخر وگڑا بولا، تو ٹھیک ہے مسٹر، اب میں جاتا ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دیکھتے ہو نا یہ نوٹ بک جو میرے ہاتھ میں ہے، اس میں میں بے زبان پرندوں اور حیوانات کو ستانے والوں کی فہرست رکھتا ہوں، اور انجمن ان تمام شیطانوں پر آنکھ رکھتی ہے۔ ذرا تم بھی اپنے کوائف لکھوا دو۔ پوچھیں تمہارا نام؟ جاوید اعوان، عمر 24 سال، قد 6 فٹ، وزن کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے 1 من 35 سیر تھا، اب ذرا ہلکا لگتا ہے۔ چلیں 1 من 30 سیر لکھ لیتے ہیں، اور جاوید اعوان آج کی کارروائی ختم سمجھو۔ بس تمہارا نام مشکوک لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا ہے جنہیں میں بغیر اطلاع کے ملنے جایا کرتا ہوں، سو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دروازے پر میری اگلی دستک کب پڑے گی۔ آپ جب چاہیں قدم رنجا فرمائیں، جاوید مسکراتے ہوئے بولا۔ اس پر وگڑے نے کسی قدر خوش کلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہماری انجمن ایک خاصا معزز ادارہ ہے، ہم کسی کو بے جا طور پر تنگ نہیں کرتے، حتیٰ کہ پہلا جرم معاف بھی کر دیتے ہیں اور تنبیہ ہی کافی سمجھتے ہیں، مگر دوسرے جرم پر سختی میں شدت آ جاتی ہے۔ کتنی شدت؟ یہ ہماری قواعد کی کتاب میں رقم ہے، اور اس کا ایک نسخہ میں گھر جاتے ہی تمہیں بھیج دوں گا۔ اس میں تم شیخ شوری کی مثال پڑھ لینا۔ اس کمبخت نے اپنی بلی پر سالن کی پلیٹ الٹ دی تھی، اور پھر اسے ہمارے ہاتھوں ایک خوفناک الٹ پلٹ سے گزرنا پڑا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کسی رخصتی سلام کے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ میرا بھتیجا جاوید عجیب بے پرواہ سا نوجوان ہے۔
اس کی دھگڑا سے مٹبھیڑ جمعرات کو ہوئی تھی۔ جمعے کی دوپہر تک وہ سب کچھ بھول چکا تھا اور ہفتے کو جاوید وہی زندہ دل اور خوش باش لونڈا تھا جو تھا۔ اسی ہفتے کے روز آپ کو یاد ہوگا اسے اپنی پھپھو کو ملنے پشاور جانا تھا۔ اب پشاور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں نوجوانوں کے لیے کوئی کشش ہو، لیکن جاوید کے لیے پشاور مقناطیس کسی کشش رکھتا تھا، اور یہ مقناطیس تھی اس کی پھوپھی رفعت، جس کے پاس لاکھوں کی جائیداد تھی اور جس کو دل کے 2 دورے ماہانہ پڑتے تھے، اور جاوید ان دوروں کے درمیان پھوپھی مرادوں کے دن۔ چنانچہ جب اس کا ملازم بوٹا خان اس کا سامان کار میں رکھ رہا تھا تو جاوید میاں فلمی دھنیں گنگناتے مستقبل کی مسرتوں میں لوٹ پوٹ پھرتے تھے۔ یہ سامان رکھا جا چکا تو جاوید نے بوٹا خان سے پوچھا، تو سمجھ لیا بوٹا خان، میری غیر حاضری میں کیا کچھ کرنا ہے؟ جی حضور۔ ٹائیگر کو روزانہ سیر کرانا ہے؟ جی ہاں۔ نازنین کو کمرے میں پرواز کرانا ہے؟ جی ہاں۔ کہیں الٹ کر نہ بیٹھنا، یعنی ٹائیگر کو پرواز کرانے لگو اور نازنین کو سیر پر لے جاؤ۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک ضروری بات، کل ایک نوجوان خاتون ہمارے گھر لنچ پر مدعو ہیں، وہ آئیں تو انہیں باادب بتانا کہ مجھے ایک ناگزیر وجہ سے پھوپھی جان کے پاس جانا پڑ گیا ہے اور غیر حاضری کی معافی چاہتا ہوں۔ ویسے اگر وہ کوئی چیز مانگیں یا چاہیں تو بخوشی دے دینا۔ بہت اچھا جناب۔ جاوید پشاور پہنچا تو پھپھو کو انتظار کرتے پایا۔ بڑے ادب سے سلام کیا۔ پھپھو نے اسے بازوؤں سے تھام کر اس کی پیشانی چومی، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، پھر تاش کھیلنے لگے۔ پھپھو کی بلی چاندنی جاوید کے پاس آ بیٹھی۔ جاوید میز پر تاش کا پتہ رکھ چکتا تو پھر اسی ہاتھ سے بلی کا بایاں کان گدگداتا۔ توقع یہ کہ یہ گدگدی براہ راست پھپھو کا دل گدگدائے گی۔ جاوید 2 روز پشاور ہی میں ٹھہرا اور پیر کو راولپنڈی کے لیے رخصت کا طالب ہوا۔ رفعت پھوپھی نے محبت سے اپنے بھتیجے کے رخسار پر بوسہ دیا، بے شمار دعائیں دیں اور ہدایت کی کہ کار آہستہ چلانا، اور ایک بار پھر یاد دلاتے ہوئے کہا، میں اگلے جمعے لاہور جاتے ہوئے پنڈی سے گزروں گی، چائے پلاؤ گے نا؟ بدل و جان پھپھو، میری تو سب سے بڑی حسرت ہی یہی ہے کہ کسی وقت آپ تواضع کا موقع دیں۔ بہرحال جمعہ کو چشم برا ہوں گا۔ جاوید کار میں بیٹھا تو کار چلا نہیں رہا تھا، خوشی سے اڑ رہا تھا۔ اسے جتنے لایعنی گانے یاد تھے یکے بعد دیگرے گانے لگا۔ گھر پہنچا تو بوٹا خان دروازہ پر کھڑا تھا۔ اسے دیکھا تو اسے خوشی کے ریلے میں بولا، بوٹا خان السلام علیکم وبرکاتہ۔ بوٹا خان اس تفصیلی سلام پر حیران تو ہوا، مگر بصد شکر مالک کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم سر، معلوم ہوتا ہے اس دفعہ آپ کی سیر پرلطف رہی۔ کچھ پرلطف، پربہار، کہو فرحت بخش، نشاط انگیز۔ تم سناؤ، یہاں سب ٹھیک رہا؟ جی ہاں۔ ہمارے 2 بے زبان دوست کیسے ہیں؟ سر، جہاں تک نازنی کا تعلق ہے، مسلسل پروازوں سے صحت کی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ خوب۔ اور ٹائیگر؟ سر، ٹائیگر کے متعلق کچھ وثوق سے کہنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کی لنچ کی مہمان مس شازیہ کل ٹائیگر کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ سنا تو جاوید کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس نے قریبی دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پوچھا، ساتھ لے گئی؟ جی سر، آپ نے حکم دیا تھا نا کہ خاتون جو چیز مانگے پیش کر دینا۔ اس نے ٹائیگر کا انتخاب کیا اور آپ کو یہ پیغام دینے کو کہا کہ افسوس ہے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر ظاہر ہے کہ آپ پھوپھی جان کو مایوس نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو مجھے سالگرہ کا تحفہ دینے پر اصرار تھا، میں نے ٹائیگر چن لیا ہے اور اسے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ شکریہ۔ جاوید نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ نوکر سے خفا ہونا بے سود تھا کہ اس نے تو اپنے صاحب کی لفظاً تعمیل کی تھی، اور جاوید کو علم تھا کہ بوٹا خان ہمیشہ حکم کے ہجے کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ آخر بوٹا خان سے کہنے لگا، بوٹا خان، یوں کرو، مس شازیہ کو فون کرو، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناممکن سر، بوٹا خان نے فیصلہ کن جواب دیا۔ ناممکن؟
کیوں؟ اس لیے کہ جانے سے پہلے مس شازیہ نے فرمایا تھا کہ میں آج سپہر کی بس سے سوات جا رہی ہوں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اپنے صاحب کو مطلع کر دینا۔ تو پھر بوٹا خان مجھے 2 گولیاں ایسپرین کی لا دو۔ بوٹا خان فی الفور ایسپرین کی جوڑی لے آیا، جو جاوید نے پانی کے بغیر ہی نگل لی۔ کوئی افاقہ محسوس نہ ہوا، بولا، بوٹا خان دیکھو اور توجہ سے سنو، ہمیں بڑی سوچ سمجھ سے قدم اٹھانا ہے، بے حد سوچ سمجھ سے۔ بالکل جناب۔ اس پر جاوید نے بوٹا خان کو واقعہ کی تفصیلات اور نزاکت سے آگاہ کیا۔ بوٹا خان کے منہ سے پریشانی میں چچ چچ نکل رہا تھا۔ جاوید بولا، اس کا کوئی فائدہ نہیں بوٹا خان، یہ تدبیر کا مقام ہے۔ تدبیر اس بات کی کہ نیلوفر کو کتے کی گمشدگی کی کیا وجہ بتائی جائے۔ بوٹا خان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور تدبیر ڈھونڈ لایا۔ سر، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ خاتون کو بتائیں کہ سیر کے دوران اچانک ٹائیگر نے ایک آوارہ بلی کو دیکھ کر گلے سے پٹا اتار پھینکا اور بلی کے پیچھے غائب ہو گیا؟ ٹھیک ہے بوٹا خان، مگر بہتر ہوگا کہ کتا میرے ہاتھ کے بجائے تمہارے ہاتھ سے پٹا تڑوا کر بھاگ نکلا۔ ایسا ہی صحیح سر۔ بوٹا خان، تم بے شک وفادار انسان ہو۔ اب تدبیر پر قائم رہنا اور اس انعام کا مستحق ثابت ہونا جو میرے ذہن میں ہے۔ بہت اچھا حضور۔ دیکھو نا، جب مس نیلوفر واپس آئے گی تو ظاہر ہے مجھے کتے کی گمشدگی پر تمہیں خاصی روانی سے لعنت ملامت کرنا پڑے گی، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ محض ڈرامہ ہوگا اور ڈرامے کی گالیاں ذاتی نہیں ہوتیں۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، یہ مسئلہ تو کچھ سلجھ ہی گیا ہے۔ باقی صرف ایک بات ہے کہ جمعے کے روز پھوپھی رفت چائے پر تشریف لا رہی ہیں۔ سر، میں خدمت کو حاضر ہوں۔ بوٹا خان سے فارغ ہو کر جاوید نے نیلوفر کو خط لکھنا شروع کیا۔ جانے من، السلام علیکم۔ میں نے ٹائیگر اور نازنین کے ساتھ چند نہایت ہی پرلطف دن گزارے، خصوصاً ٹائیگر کے ساتھ ہر روز کی طویل اور صحت افزا سیر کی بدولت۔ فقط کل زکام کی وجہ سے میری طبیعت ناساز تھی۔ ڈاکٹر نے بزور بستر کے سپرد کر دیا اور بصد مجبوری مجھے ٹائیگر کو سیر کے لیے بوٹا خان کے حوالے کرنا پڑا۔ بوٹا، جیسا کہ تم جانتی ہو، بے حد قابل اعتبار اور وفادار ملازم ہے۔ مجھے تو خیر ٹائیگر پیارا لگتا ہی ہے، لیکن دراصل میری اور بوٹا خان کی مشترکہ محنت اور محبت کا نتیجہ ہے کہ ٹائیگر کی صحت میں ایک قابل رشک تبدیلی آئی ہے۔ غالباً اسی صحت، طاقت اور توانائی کا نتیجہ تھا کہ کل سیر کے دوران ٹائیگر نے کوئی بلی دیکھی یا چوہا۔ بوٹا خان کے ہاتھ سے پٹا توڑوا کر اپنے شکار کے پیچھے لپکا اور اس تیزی سے نظروں سے غائب ہوا کہ دوبارہ میں کس منہ سے کہوں، نظر نہ آیا۔ بوٹا خان جب یہ قیامت خیز خبر لایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اب تک نہیں سوکھے۔ نیلوفر ڈیئر، میں ہمیشہ ان شاموں کو یاد رکھوں گا جب ٹائیگر اور میں انگیٹھی کے سامنے بیٹھے آگ سیکتے تھے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور ٹائیگر کسی نامعلوم مراقبے میں غرق قالین پر دراز ہوتا تھا۔ یہ نظارہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو آنسوؤں کی جھڑی اور تیز ہو جاتی ہے۔ معاف کرنا جانب، شاید یہ سطور گیلی ہو جانے کی وجہ سے پڑھی نہ جا سکیں۔ بخدا مجھے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں، اور کیا لکھوں؟ صرف تمہارا جاوید۔ جاوید نے خط تو لکھ دیا، لیکن اس کا دماغی سکون بدستور ڈاواں ڈول تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت بھر جائے گی تو الزامات کا طوفان بپا کر دیتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ہر چند نیلوفر کے طوفان کا بڑا ریلا بوٹا خان کے سر پر ہی گزرنا ہے، تاہم اس کے اضافی تھپیڑے سے بھی شرابو کر دیں گے۔ پھر نیلوفر اگرچہ ماہ پیکر بھی تھی اور گل اندام بھی، تاہم طیش میں آ جانے پر وہ یکسر تیغ بے نیام تھی۔ جاوید کو وہ شام خاص طور پر یاد تھی جب اسے سینما لے گیا اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ٹکٹ گھر چھوڑ آیا ہے۔ اس وقت کوئی نو آموز قصاب موجود ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ صرف 2 منٹ میں ایک شخص کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ چنانچہ جاوید اپنی ایک ذہنی لغزش شازیہ کو تحفہ دینے
کے متعلق سوچتا تو کام پھٹتا۔ اس نے کئی شب و روز گہری سوچوں میں ڈوب کر گزارے۔ کلب جاتا تو دوست کچھ کہتے، وہ کچھ جواب دیتا، بلکہ کچھ جواب ہی نہ دیتا۔ وہ جو کبھی رونق محفل تھا، اب ایک اذیت ناک بور لگنے لگا تھا۔ خاموش، گمسم، بے زبان بلکہ بے جان۔ لیکن ایک روز جب وہ کلب میں بیٹھے اونگ رہا تھا، اچانک اس نے سر اٹھایا اور اس کی نگاہ سامنے لٹکتے ہوئے تاریخ اور دن کے کارڈ پر پڑی۔ یک لخت اس کے اندر کوئی بٹن دب گیا۔ بجلی کی تیزی سے اٹھا، بھاگا اور باہر آ کر کار سٹارٹ کی۔ ہوا یہ تھا کہ اسے کارڈ دیکھنے سے معلوم ہوا تھا کہ اس روز جمعہ تھا، یعنی وہی جمعہ جس روز 4:30 بجے پھوپھی رفت نے چائے پر آنا تھا۔ 4:30 بجنے میں ایک آدھ سیکنڈ باقی تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر کہ ابھی پھوپھی جان نہیں پہنچی، خدا کا شکر ادا کیا۔ کمرہ دیکھا تو میز لگی ہوئی تھی لیکن ماکولات سے خالی تھی۔ فقط ایک طرف نازنی پنجرے میں مدھم سروں میں گنگنا رہی تھی۔ جاوید نے آہستہ سے نازنی کا پنجرہ کھولا۔ نازنی پھدک کر باہر نکلی اور لگی کمرے کے ہوائی چکر لگانے۔ عین اسی وقت بوٹا خان ماکولات سے بھری ٹرے اٹھائے داخل ہوا اور بولا، سر یہ آلو اور پالک کے پکوڑے ہیں، خواتین ان پر جان دیتی ہیں۔ جاوید نے اسپات میں سر ہلایا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلی دفعہ پھوپھی رفت پکوڑوں پر بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑی تھیں۔ جاوید کو اچانک یاد آیا ابھی تک پھوپھی نہیں پہنچی۔ بوٹا خان سے پوچھا، بوٹا خان کیا وجہ ہے پھوپھی جان نہیں پہنچی؟ سر وہ تو پہنچ چکی ہیں، یہ دیکھیں ان کا سوٹ کیس پڑا ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے ساتھ کے ہر گھر میں تار دینے گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔ بہت خوب۔ سر اب یہ بتائیں کہ دودھ کی ضرورت ہوگی یا ملائی لے آؤں؟ ویسے میں نے ایک فالتو پرچ میز پر رکھ دی ہے۔ جاوید کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، حیرانی سے بولا، بوٹا خان تمہاری عقل تو ٹھکانے ہے، دودھ، ملائی، پرچ، یہ سب کس لیے؟ پھوپھی کی عمر تو ملائیاں کھانے کی نہیں۔ پھوپھی صاحبہ کے لیے نہیں سر، ان کی بلی کے لیے، وہ اپنی بلی چاندنی بھی ساتھ لائی ہیں۔ اچھا تو چاندنی بھی ہماری مہمان ہیں جناب، تو اسے دودھ پلاؤ یا ملائی کھلاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر اسے جو کچھ دو کچن میں دو، کھانے کی میز پر نہیں۔ لیکن چاندنی اس وقت کچن میں تو نہیں۔ کچن میں نہیں تو میرے بیڈ روم میں ہوگی، وہیں کھلا دو۔ مگر سر چاندنی تو اسی کمرے میں ہے جہاں نازنی بھی محو پرواز ہے۔ عین اسی لمحے جاوید نے دیکھا کہ کوئی گربہ نما میزائل نازنی کے تعاقب میں ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، او خدایا مارے گئے۔ ادھر باہر سے کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور بوٹا خان دروازہ کھولنے کو دوڑا، مگر جاوید بدستور پھوپھی کی بلی کی نیت سے ایک وحشت کے عالم میں تھا، کیونکہ اسے اب بھی موہوم سی امید تھی کہ نیلوفر ٹائیگر کے گم ہو جانے سے خواہ کتنی ہی ناراض ہو، نازنی کی صحت و سلامتی سے کافی تلافی ہو سکے گی اور وہ کسی قدر باقی سے کہہ سکے گا کہ مس نیلوفر، ٹائیگر کے معاملے میں قصوروار سہی، لیکن ذرا ایک نگاہ نازنی پر ڈالو، ہے نا صحت اور حسن کی تصویر۔ یہ میری محبت اور پیار کا نتیجہ ہے، ذرا اس کی اڑان دیکھو، اس کا نغمہ سنو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نازنی پھپھو کی بلی چاندنی کا ڈنر بن گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ادھر بلی کے جارحانہ انداز سے واضح تھا کہ یہ سانحہ اب کسی لمحہ وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ پھوپھی کی بلی چڑیا کے ساتھ بالکل اسی سلوک پر تلی ہوئی تھی جو سلوک پھوپھی پکوڑوں کے ساتھ کرتی تھی۔ اب کواڑ کی آڑ میں نازنی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی اور اس کی کھڑی دم کے سرے میں بل پر بل آ رہے تھے، اور اگلے لمحے میں جاوید کا تو دم ہی نکل گیا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بلی نے انتہائی پھرتی سے چڑیا کو دبوچنے کے لیے چھلانگ لگائی، لیکن نازنی ایسا تر نوالا نہ تھی، بڑے سکون سے ذرا بائیں جانب سرک گئی اور بلی کا وار پوری ایک بالشت سے خطا گیا، یعنی ایک بالشت آگے دیوار سے جا کر ٹکرائی اور نازنی نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ چہچہا دیا، گویا کہتی ہو، بے وقوف بلی۔
اب نازنی کی خود اعتمادی اپنی جگہ، مگر جاوید فکر سے گھل رہا تھا، کیا خبر چاندنی کا اگلا وار کاری ثابت ہو۔ چنانچہ چاندنی کی روشنی گل کرنے کے لیے جاوید نے ادھر ادھر گولہ بارود کے لیے نگاہ دوڑائی۔ معاً اسے میز پر پکوڑوں کی پلیٹ نظر آئی۔ اس نے دونوں ہاتھ پکوڑوں سے بھر لیے اور ان نمکین کارتوسوں سے چاندنی کے جسم و جان کا نشانہ لینے لگا۔ ایک دو گولیاں نشانے پر بیٹھی تھیں، لیکن چاندنی کی توجہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، بلکہ موقع پا کر چاندنی نے نازنی کی سمت ایک اور چست لگائی، مگر نازنی حسب سابق 2 قدم دائیں طرف ہٹ گئی اور بلی نے ایک بار پھر منہ کی کھائی، مگر فی الفور سنبھلی اور نازنی کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اب بے صبری کے عالم میں جاوید نے دوسری پلیٹ سے سلطانہ کیک اٹھا کر دے مارا۔ وہ خطا گیا تو ایک کلچے سے شش باندھی، مگر بلی کی صحت پر کوئی مضر اثر نہ ہوا۔ آخر جاوید کے ذہن میں ایک چال آئی جو پہلے ہی آنا چاہیے تھی۔ اس نے میز سے میز پوش کھینچا اور بلی کے پیچھے جا کر کمال تیزی سے اس پر ڈال دیا، اور پھر بلی اور میز پوش کے ملغوبے کو ایک بل دے کر ایک صاف ستھرا پارسل بنا کر ہاتھ میں لٹکا لیا۔ جاوید اپنی کامیابی پر نازاں تھا۔ اسے کبڈی یا فٹ بال کھیلے عرصہ ہوا تھا، مگر جس پھرتی، جس ذہانت اور جس ہنرمندی سے اس نے بلی کو مسخر کیا تھا، ایک کارنامے سے کم نہ تھا۔ بے شک تھیلے سے شدید احتجاجی جھٹکے برآمد ہو رہے تھے، لیکن جاوید نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ چاندنی کو اپنی بے راہ روی کا احساس ہوگا اور آخر چپ ہو جائے گی۔ چنانچہ میز پوش کو منہ کے قریب لا کر وہ مقید چاندنی کو ایک ناصحانہ لیکچر پلانے کو تھا کہ کیا دیکھتا ہے، سامنے ایک نہیں، 2 نہیں، پوری 3-4 جانی پہچانی ہستیاں کھڑی ہیں: پھوپھی رفعت، مس نیلوفر اور جش بخیر میاں دھگڑا۔ ادھر بوٹا خان با ادب با ملاحظہ عرض پرداز ہوا: خواتین و حضرات، چائے تیار ہے اور میز پر رکھ دی ہے۔ جاوید نے 3 مہمانوں کو دیکھا تو اس کے منہ سے ایک خاموش چیخ برآمد ہوئی اور اس کے ہاتھ سے میز پوش کا پارسل گر پڑا۔ چاندنی سر کے بل گرنے کے بعد بھاگی اور غریب نے پردے کے پیچھے جا کر پناہ لی۔ خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ چھا گیا، جس میں جاوید کے سر سے قیامت گزر گئی۔ غریب کے منہ میں زبان تھی، لیکن کوئی لفظ نہ تھا۔ اس خاموشی کو دھگڑا نے توڑا اور دانت پیستے ہوئے جاوید سے مخاطب ہوا: تو تم اپنی پرانی کرتوتوں سے باز نہیں آئے، آوان کے بچے؟ پھوپھی رفعت نے بھی منہ کے ایک کونے سے جھاگ بہاتے ہوئے کہا: اس ظالم نے میری چاندنی کو پکوڑوں سے پیٹا ہے۔ جی ہاں محترمہ، دھگڑا بولا، میں نے یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نے میری بلی پر سلطانہ کیک اور کلچوں سے بھی حملہ کیا۔ پھوپھی نے جاوید کو تابانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مزید الزام لگایا۔ بوٹا خان حسب معمول شوق کے تواضع میں گویا ہوا: خواتین و حضرات، میں ابھی تازہ سلطانہ کیک اور کلچے لایا ہوں۔ خدارا سنیے، سہمے ہوئے جاوید نے کھڑکی کی طرف پیچھے ہٹتے ہوئے کہا: میں ہر بات کی صفائی پیش کر سکتا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں صفائی وفائی کی، دھگڑا نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا۔ سارا واقعہ ہمارا چشم دید ہے۔ ادھر پھوپھی رفعت، جو اپنی پیاری بلی چاندنی کی حالت دے کر بے حال ہو رہی تھیں، بوٹا خان سے کہنے لگی: بتاؤ ٹیلی فون کہاں ہے؟ میں اپنے وکیل کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اس نالائق بھتیجے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا ہے۔ پھر پھوپھی کا روئے سخن دھگڑا کی طرف تھا: دیکھیں دھگڑا میاں، یہ شخص کسی رعایت کا مستحق نہیں، اس کی کوئی پسلی سلامت نہیں رہنا چاہیے۔ دھگڑا بولا: مدام، میں تو کب سے تیار کھڑا ہوں، ذرا یہ نوجوان خاتون ایک طرف ہو جائے تو پھر میں جانوں اور اس نالائق کی جملہ پسلیاں۔ بوٹا خان، جو بدستور ٹی پارٹی کے موڈ میں تھا، بولا: کیا میں تازہ پکوڑے تیار کر لاؤں سر؟ ٹھہرو ٹھہرو، نیلوفر چلائی، جس نے ابھی تک زبان نہیں کھولی تھی۔ دھگڑا فوراً رک گیا اور نیلوفر، جس کا پورا نام نیلوفر لطیف تھا، کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا: مس لطیف، میں محض چہرے کی مشابہت کی وجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست جنرل لطیف کی رشتہ دار تو نہیں؟
वो मेरे चचा हैं, नीलोफर मुख्तसरन बोली। इस पर झगड़ा हैरत से बोले, कितनी अजीब बात है कि पिछली रात मैं उनके साथ डिनर में शरीक था। बेशक ये बहुत छोटी दुनिया है, लेकिन इतनी छोटी कि इसमें ऐवान जैसे कश और मेरे लिए बैक वक्त जगह नहीं। इस दुनिया में या ऐवान रहेगा या मैं। चुनाचे मिस नीलोफर, अगर आपके दिल में इस शख्स के लिए रहम की अपील का इरादा है तो बराह करम ये इरादा बदल डालिए। हमारी अंजुमन के नज़दीक इस किस्म का रहम जुल्म के मुतरादिफ है। नीलोफर बेख्तियार हंस पड़ी, कहने लगी, झगड़ा साहब, इस शख्स के लिए रहम, ला हौला वला कुव्वा। मैं तो सोच रही थी कि पहले थप्पड़ का सवाब मैं खुद हासिल करूं। तो ये बात है, झगड़ा बोले। क्या मैं आपकी वजह अताब पूछ सकता हूँ? ज़रूर। नीलोफर जावेद को हकारत से देखते हुए बोली, इस शख्स ने मुझसे दगाबाजी की है। मैं अपना कुत्ता टाइगर इसकी हिफाजत में छोड़ गई थी और इसने वादा किया था कि उसकी दिलो जान से देखभाल करेगा, मगर मेरा ओझल होना था कि इस झूठे हरजाई ने मेरा कुत्ता एक मामूली सी औरत को सालगिरह के तोहफे पर दे दिया। जावेद के मुंह से एक और इल्ज़ाम सुनने पर एक और बेआवाज़ चीख निकली और वो दानिस्ता या डर के मारे एक कदम और खिड़की की तरफ हट गया। नीलोफर ने अपना बयान जारी रखा, मैं सवात की एक सैरगाह में फिर रही थी कि सामने से एक औरत कुत्ते की रस्सी पकड़े आती दिखाई दी। मुझे अफसोस हुआ, ये कुत्ता तो टाइगर का हमशक्ल लगता है, और जब मैं नज़दीक गई तो सचमुच टाइगर ही था। मैंने फ़ौरन कहा, अरे बीबी, ये मेरा टाइगर को क्यों लिए फिर रही हो? वो बोली, तुम्हारा टाइगर? ये तुम्हारा कब हुआ? ये तो मेरा कुत्ता है जो मेरे दोस्त जावेद आवान ने मुझे सालगिरह के तोहफे पर दिया है। मैंने ये सुना तो गाड़ी पकड़ी और सीधी यहाँ पहुँची कि इस बेवफा की तिक्का बोटी कर डालूँ। अब अगर आपने मुझे रोका तो मैं रो दूँगी। और वो सचमुच सिसकियाँ लेने लगी। ये देखकर फुफ्फी रिफ़त और झगड़ा मियाँ की आंखें भी तर हो गईं। झगड़ा ने नीलोफर के शाने को राना थपकी देते हुए कहा, देखो मिस नीलोफर, यूँ तो मैं अपने दोस्त की भतीजी के लिए क्या कुछ ना कर दूँगा, मगर ये एक ऐसा मसला है जिसमें मुझे बहैसियत नायब सदर अंजुमन इंसदाद बेरहमी हैवानात खुद ही कुछ करना होगा। अंजुमन के नज़दीक ये शर्म के अलावा बुज़दिली की बात होगी कि मैं खुद तो खड़ा देखता रहूं और एक बदमाश की गोशमाली का काम एक नाजुक बदन और नौखीज़ा दोशीज़ा के सुपुर्द कर दूं। नीलोफर बदस्तूर सिसकियों के दरमियान बोली, ये तो ठीक है, मगर मैं सारे रास्ते इस सितमगर को बसमल करने की दिल ही दिल में मश्क करती रही। देखें, इसी गर्ज से मैंने ये वज़नी छाता ख़रीदा है। झगड़ा ने नीलोफर का नाजुक हथियार देखा तो अपनी मुस्कुराहट को बमुश्किल रोक सका। बोला, मिस नीलोफर, आप जहमत ही ना करें तो बेहतर है। ये कार्य खिदमत मुझ ही पर छोड़ दें। बूटा खान हस्बे मामूल बोला, मैं चंद ताज़ा टोस्ट और फ्रूट चाट ले आऊँ मैडम? झगड़ा ने बूटा खान को खारिज अज़ बहस करते हुए बोलना जारी रखा, अपनी तारीफ़ करना मेरी आदत नहीं। जिस शख्स की मिस नीलोफर तिक्का बोटी बनाना चाहती हैं, मैं इंशाअल्लाह उसका कीमा कर दूंगा। इस पर फुफ्फी रिफ़त भी प्यार से नीलोफर से मुखातिब हुई। अब मान जाओ बेटी, ये काम झगड़ा मियाँ ही अंजाम देंगे तो अच्छा है। मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा है, खुद मेरे जज्बात भी कुछ उसी नौइयत के हैं, मगर इस नए दौर में भी औरत पसे मंज़र ही रहे तो बेहतर है, खुसूसन जहाँ मामला मद्दे मुकाबिल को ज़रा बारीक पीसने का हो। नीलोफर बेदिली से बोली, अच्छा, अगर यही आपकी मर्ज़ी है तो करें बिस्मिल्लाह। इस पर फुफ्फी रिफ़त ने नीलोफर को अपने बाजुओं में ले लिया, उसके शाने के ऊपर से झगड़ा को इशारतन बिस्मिल्लाह करने को कहा। झगड़ा ने जावेद पर जल्लादाना नज़रें गाड़ी, लेकिन इतने में जावेद सिरक सिरक कर बिल्कुल खिड़की के पास पहुंच चुका था। जो ही झगड़ा ने कदम बढ़ाया, जावेद एक लम्हाती जोस्त लगाकर खिड़की में जा बैठा। दरअसल जब झगड़ा और हर दो ख़वातीन जावेद को सुना सुनाकर उसकी बर्बादियों के मशवरे कर रही थीं, जावेद ने राह फ़रार का तयन कर लिया था। चुनाचे झगड़ा ने एक
मुक्का लहराते हुए दूसरा कदम लिया तो जावेद ने अल्लाह का नाम और बूटा खान की ओट लेकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और जब देखा कि दोनों टांगे सलामत हैं तो खुले मैदान को चीरता दुश्मनों से दूर निकल गया। उसी रात जावेद भेस बदले और नकली मूछ लगाए मेरे कमरे में दाखिल हुआ और कुआलालंपुर का टिकट मांगने लगा। किस्सा कोताह 2 रोज़ बाद जावेद मलेशिया में था और वहां जाकर अपने काम में इस शौक़ से जुट गया कि हुकूमत मलेशिया ने उसे पिछले दिनों के खिताब से नवाजा है। चुनाचे इस खित्ता में यही खबर मुस्कुराहटों का बायस है। मगर आपने कहकहा भी लगाया था। कादिर बोले, उसकी शान नुज़ूल। जी हाँ, अंकल अकबर अली बोले। जावेद ने आखिर में लिखा है कि दूसरी खुशखबरी भी है जो ख़त में तो नहीं लिखूंगा, मगर जब मैं बल्कि हम वतन आएंगे तो आप देखकर मेरे इंतखाब की दाद देंगे। मुख्तसर ये कि यहाँ की लड़कियाँ कुत्तों और चिड़ियों की बिल्कुल शौकीन नहीं।